بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی گلیوں میں سورج ڈل رہا تھا، فضا میں شام کی ٹھنڈی ہوا گل رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مسجد نبوی کے صحن سے اذان مغرب کی آواز بلند ہوئی، سب لوگ نماز کی تیاری میں مصروف تھے۔ اسی ہجوم میں ایک چھوٹا سا لڑکا زید خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا، چہرے پر بھوک اور تنہائی کے آثار۔ وہ مدینہ کے ایک یتیم بچے تھے، اس کے والد بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ماں بھی کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ مسجد کے قریب ایک حجرے میں اکیلا رہتا تھا، کبھی کوئی کھانا دے دیتا، کبھی وہ بھوکا سو جاتا۔ اسی وقت ایک دوسرا لڑکا عمیر مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ وہ ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، باپ تاجر تھے، ماں نیک خاتون۔ عمیر کو بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا کہ مدینہ میں کوئی بھوکا نہ رہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے نکلنے لگے، عمیر نے زید کو وہیں بیٹھا دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، ہاتھوں میں خالی پیالہ۔ عمیر نے قریب جا کر کہا، السلام علیکم بھائی، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ زید نے نظریں نیچی کر کے آہستہ جواب دیا، وعلیکم السلام، بس تھوڑا بھوکا ہوں، آج کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ عمیر کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ گھر کی طرف بھاگا، اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا، امی، مسجد کے پاس ایک یتیم بچہ بھوکا بیٹھا ہے، میں اس کے لیے کچھ کھانا لے جاؤں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تم یتیم کے لیے کھانا لے جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ عمیر نے جلدی سے دسترخوان پر رکھا ہوا سالن اور 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹیں اور بھاگتا ہوا مسجد کے پاس پہنچا۔ زید ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ عمیر نے کپڑا کھولا اور کہا، یہ لو بھائی، اللہ کے نام پر کھاؤ، میری ماں کہتی ہیں کہ یتیم کو کھلانے والا جنتی ہوتا ہے۔ زید نے حیرانی سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم میرے لیے لائے ہو؟ عمیر نے نرمی سے کہا، ہاں، تم میرے بھائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یتیم کے ساتھ نرمی کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ زید نے پہلا لقمہ کھایا، پھر رک گیا۔ میں اکیلا کیوں کھاؤں؟ تم بھی کھاؤ نا۔ عمیر ہنس پڑا، نہیں، تم کھاؤ، مجھے سکون اسی میں ہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے۔ جب زید کا پیٹ بھر گیا تو اس نے عمیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا دل بھر دیا۔ عمیر نے کہا، اللہ کا وعدہ ہے، جو کسی یتیم کو خوش کرے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مسجد کے قریب بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے، ایمان، دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو دیکھا، ایک یتیم، ایک مدد کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر ان کے قریب آ کر پوچھا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بچوں؟ عمیر نے جھجکتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نیا بھائی ہے، بھوکا تھا، میں کھانا لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے زید کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہر بال کے بدلے اسے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے یتیم کو کھانا دیا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا، بیٹے، تم نے جنت کا سودا کر لیا ہے، اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اللہ سے محبت حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بیٹے، اگر تم صبر کرو، نماز پڑھو اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھو
تو اللہ تم سے ویسے ہی محبت کرے گا جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ زید نے سر جھکا لیا، مگر دل میں ایک نیا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اکیلا نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے ساتھ ہے۔ دن گزرتے گئے، عمیر اور زید روز ملتے، اکٹھے نماز پڑھتے، کھجوریں بانٹتے، کبھی کسی بوڑھے کو پانی دیتے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کو جاتے۔ مدینہ کے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، یہ دونوں تو ایسے ہیں جیسے روشنی اور سایہ، جہاں ایک جاتا ہے دوسرا ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن ایک قافلہ مدینہ سے گزرا، اس میں ایک تاجر اپنے غلاموں کے ساتھ تھا۔ زید کو دیکھ کر اس نے کہا، بیٹے کیا تم میرے ساتھ یمن جانا چاہو گے؟ میں تمہیں علم سکھاؤں گا، تم میرے شاگرد بن جاؤ۔ زید نے عمیر کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں جدائی کا خوف تھا۔ عمیر نے آہستہ کہا، جاؤ میرے بھائی، علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یاد رکھنا کبھی کسی یتیم کو تنہا مت چھوڑنا۔ زید نے وعدہ کیا، میں جہاں بھی جاؤں گا یتیموں کا ساتھ دوں گا جیسے تم نے میرا دیا تھا۔ سالوں بعد زید ایک عالم بن گیا۔ مدینہ واپس آیا تو لوگ اسے زید الفقیہ کہنے لگے۔ عالم دین، نیک اور درویش۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کچھ یتیم بچے ہوتے جنہیں وہ تعلیم دیتا، کھانا کھلاتا اور دعا کرتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، زید تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ زید نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے بچپن میں ایک دن بھوک میں ایک پیارا لڑکا دیکھا تھا، اس نے مجھے کھانا دیا اور اللہ نے مجھے زندگی بھر کا سکون۔ سبق: یتیم کی مدد صرف روٹی دینے کا نام نہیں، یہ محبت دینے، امید جگانے اور ایمان بڑھانے کا عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، ایک روٹی، ایک مسکراہٹ، ایک لمس، کبھی کبھار پوری زندگی بدل دیتا ہے۔